سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، کیا یہ لوگ منتظر ہیں اس بات کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، او یأتی ربک، یا خود تیرا رب ہی آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا آ جائیں ان کے پاس تیرے رب کی کچھ نشانیاں۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی نشانیاں آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، اس دن کسی جی کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو کہ اس سے پہلے ایمان نہیں لایا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا جس نے اپنے ایمان سے کوئی خیر نہیں کمائی۔ قل انتظروا، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، یقیناً ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے براہ راست مشرکین عرب کو اور قیامت تک آنے والے تمام منکرین قرآن اور منکرین صاحب قرآن جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تنبیہ کی ہے اور بڑا زور سے جھنجھوڑا ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ پاک نے توحید کے دلائل کے انبار لگا دیے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کے دلائل بیان کیے، قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت اور عقیدہ آخرت، ان مضامین کو بڑے واضح انداز اور واشگاف الفاظ میں بیان کیا، لیکن اس کے باوجود جو ضدی، ہٹ دھرم، انادی، متعنت، متعصب لوگ تھے، انہوں نے نہیں تسلیم کیا۔ اللہ پاک ان کو جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں کس چیز کے منتظر ہو، کس چیز کا انتظار ہے؟ جب ایک انسان ایک بات سمجھانے کے لیے اپنا پورا زور لگائے اور اگلا پھر بھی نہ مانے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اب کیا انتظار کس چیز کا ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ پاک ان سے پوچھتے ہیں، ان کو ہلاتے ہیں، شاید ان کی سمجھ میں بات آ جائے، کیا انتظار کر رہے ہو؟ کیا اس چیز کا انتظار ہے کہ فرشتے آ جائیں؟ ظاہر ہے جب فرشتہ آ جاتا ہے تو پھر توبہ کا دروازہ
بند ہو جاتے ہیں۔ توبۃ العبد ما لم یغرغر، حدیث پاک میں آتا ہے جب تک بندے کی جان نرخرے میں پھنس نہ جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جب جان نکلنے کا وقت شروع ہو جائے، فرشتے نظر آنے لگ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر ایمان بھی فائدہ مند نہیں، پھر کلمہ پڑھے، پھر جو مرضی کرے، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ یا فرمائے اس چیز کا انتظار کر رہے او یأتی ربک، کہ تیرا رب ہی ان کے پاس آ جائے۔ رب کے آنے کا مطلب رب کا عذاب آ جائے، اور جب عذاب آ جائے تو پھر بھی بات ختم ہو جاتی ہے، کہانی ختم، پھر کوئی مہلت اور چانس نہیں رہتا۔ یا فرمایا اس چیز کے انتظار میں ہو کہ او یأتی بعض آیات ربک، تیرے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ جائے۔ یہاں نشانیوں سے مراد علامات قیامت ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو دلائل و براہین کی بے شمار نشانیاں اللہ پاک پہلے پیش فرما چکے ہیں، معجزات پیش ہو گئے، خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور منور چہرہ سب سے بڑی علامت اور دلیل تھی کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں معجزات اللہ پاک نے ان کو دکھائے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کوالٹی میں بھی سارے نبیوں کے معجزات سے اعلیٰ ہے، اور کوانٹیٹی میں بھی سب سے زیادہ ہے۔ کسی نے بڑا خوب کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا دار۔ سارے کمالات، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، بس تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اللہ نے سارے نبیوں کو جو معجزات عطا کیے، جو صفات عطا کی، ان ساری صفات کا مجموعہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں مراد یہ کہ کیا تم بعض نشانیاں یعنی قیامت کی نشانیاں دیکھنا چاہتے؟ فرمایا جس دن قیامت کی نشانیاں آئیں گی تو لا ينفع نفسا ایمانھا، اس دن پھر کسی نفس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا، بس ختم، دروازے بند۔ وہ نشانیاں پیش آنے کے بعد نہ کسی صاحب ایمان کا ایمان فائدہ دے گا، نہ کسی گناہگار کی توبہ فائدہ دے گی، نہ اس وقت ایسا انسان جس نے اپنے ایمان سے کچھ نہیں کمایا، وہ چاہے کہ میں اب کچھ کمائی کر لوں تو اب اس کو کمائی کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ ان نشانیوں سے مراد کون سی نشانیاں ہیں؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں کی، لیکن احادیث مبارکہ میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث مبارک میں آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ چند نشانیاں سامنے نہ آ جائیں۔ ان میں آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جیسے اب سورج مشرق سے طلوع ہو گئے ویسے سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ آج کل کے جو جدیدیے ہیں ہر چیز کو سائنس پہ پرکھتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن میرے عزیز دوستو، میرا آپ کا ایمان، ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یقیناً حق اور سچ ہے، ایسا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے تھے یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن پھر یہ نشانی پوری ہوئی یا نہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے، اور میرے عزیز دوستو جس طرح
ان کی کہی ہوئی بات سچ ہوئی، ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی ایک ایک بات حرف بحرف سچ ہو کے رہے گی۔ اور فرمایا کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جس کو دابۃ الارض قرآن کریم میں کہا گیا ہے، اور وہ پوری دنیا میں پھرے گا، ہر مسلمان کے چہرے پر مومن اور ہر کافر کے چہرے پر کافر لکھ دے گا۔ یہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا دجال کا ظہور ہوگا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قتل کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، اور فرمایا زمین میں 3 جگہ پر خسف ہوگا، یعنی دنیا میں 3 جگہ سے زمین دھنس جائے گی، ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، ایک جزیرۃ العرب کے اندر ہوگا۔ اور فرمایا عدن سے ایک بہت بڑی آگ نکلے گی جو سب انسانوں کو ہانک کر، سب انسانوں کو آگے چلا کر ملک شام کے اندر اکٹھا کر دے گی۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ انہی میں سے یہ فرمایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب جو ایمان لا چکے وہ لا چکے، جو ایمان لانے سے رہ گئے وہ رہ گئے۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد 120 سال تک دنیا قائم رہے گی، اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب میں آپ اس بات کی تو تسلی رکھے، ہماری زندگی میں قیامت نہیں آتی۔ ہماری زندگی میں جو قیامت آئے گی وہ یہی آئے گی کہ ہماری موت آئے گی۔ جس کو فرمایا گیا من مات فقد قامت قیامتہ، جس انسان کی موت آ گئی تو سمجھو اس کی قیامت آ گئی۔ اس لیے اس موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ سے توبہ کرنے، معافی مانگ لیں، اور بے ایمان لوگ ایمان لے آئے، ایمان والے اپنے ایمان پہ ثابت قدمی اختیار کریں۔ اللہ ہم سب کو ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے۔ وغیر اللہ پاک فرماتے کیا ان نشانیوں کے انتظار میں ہے کہ جو آئے تو ایمان والوں کو پھر کوئی ایمان کا نفع نہ ہو۔ جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا اس کا ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جس نے اس سے پہلے اپنے ایمان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی ایمان رکھا لیکن کوئی عبادت نہیں کی، کوئی نیکی نہیں کی، اس ایمان کا کوئی اظہار نہیں کیا، اس کا ایمان بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو کیا تم اس دن کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ فرمایا اگر ایسا ہے تو انتظروا، تم بھی انتظار کرتے رہو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ پھر جب وہ دن آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، انسان کو احساس ہوگا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، پھر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہی ہو جاؤں۔ لیکن میرے عزیز دوستو پھر یہ حسرت، پھر یہ ندامت، پھر یہ شرمندگی، پھر یہ کہیں دائمی نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ لہذا اس دن کے آنے سے پہلے، اپنی موت سے پہلے ایمان بھی بچائیں، بھی محفوظ بھی کریں، استقامت بھی اختیار کریں، توبہ بھی کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير۔